السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 31 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کا فلسطینی نمازیوں پر حملہ، درجنوں زخمی۔ مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں نے انتہا پسند صہیونی لیڈر ایتمار بن گوئر کی قیادت میں درجنوں کی تعداد میں مظلوم فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں پرتشدد کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ نماز کی ادائیگی کے دوران درجنوں مشتعل یہودیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مظلوم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پولیس صہیونیوں کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ متعصب انتہا پسند یہودی لیڈر ایتمار بن گوئر کی سربراہی میں جنونی یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف مسجد اقصی کے احاطے میں نعرے بازی کی اور جملے کسے۔ نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے دوران درجنوں کی تعداد میں نمازی زخمی ہوئے۔ بعد ازاں مظلوم فلسطینیوں نے یہودی جتھے کے حملے پر مظاہرہ شروع کر دیا، تاہم پولیس نے سراپا احتجاج فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے پرتشدد کارروائی کی۔ واضح ہے کہ مقبوضہ فلسطین پر اسرائیل گزشتہ 7 دہائیوں سے غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کے دوران مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اقصی میں جمع ہو کر عبادت کرتی ہے، تاہم رواں برس اسرائیلی پولیس نے مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے بھی روک دیا تھا۔ مظلوم فلسطینی غاصب اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ مغربی ممالک موجودہ افغان حکومت کے ساتھ روابط قائم کریں۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد ابن عبد الرحمن نے مغربی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ روابط کو تیز کریں اور خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے افغانستان مزید گہرے انتشار کا شکار ہو جائے گا اور انتہا پسندی بڑھے گی۔ شیخ محمد ابن عبد الرحمن نے، جو قطر کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ ریمارکس دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم شاید انتہا پسندی کا عروج دیکھیں گے، ہم ایک معاشی بحران دیکھنا شروع کر دیں گے جو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، اور یہ صرف لوگوں کو مزید بنیاد پرستی اور تنازعات کی طرف لے جائے گا۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کے اہلکاروں نے قطری عہدیدار کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی ممالک ایسے عملی اقدامات کریں جو سب کے مفاد میں ہوں اور افغانستان کی حکومت اور عوام کے بنیادی حق کا احترام کریں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ معاشی مسائل ملک کو متاثر کریں گے۔ بین الاقوامی تعلقات کے تجزیہ کار مہدی افضلی نے کہا کہ معاشی بحران سیاسی اور فوجی ستونوں کو کمزور کر دے گا اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے زمین ہموار کرے گا اور آخرکار افغانستان کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ ایک سیاسی تجزیہ کار جاوید سندیل نے کہا کہ دنیا افغانستان میں سیاسی مفادات کے حصول کے لیے سیاسی طاقت کا استعمال کرے گی اور اس سے دونوں فریقوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ برازیل کی کچی آبادیوں میں اسلام کی مقبولیت۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں برازیل کے بڑے شہروں کی کچی آبادیوں میں مسلمان ہونے والے شہریوں کی تعداد میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایسے علاقوں میں نئی مساجد قائم کی گئی ہیں جہاں مشرق وسطیٰ سے آنے والے تارکین وطن کی موجودگی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ برازیل کے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تاہم 2010 میں جب حکومت کی جانب سے مردم شماری کرائی گئی تو اس میں 35,000 برازیلین شہریوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ یہ برازیل کی 21 کروڑ کی آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے، تاہم ملک میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تعداد اب بہت زیادہ ہے۔ 2012 میں قیصر کاب عبدل نے ساؤ پولو کی کچی آبادی چارڈم کلچر افیسیکا میں ایک مسجد قائم کی تھی۔ وہ 1980 کی دہائی میں ہپ ہاپ فنکاروں کی پہلی جنریشن کا حصہ تھے اور ایک ریپر اور ثقافتی کارکن کے طور پر جانے جاتے تھے۔ قیصر کی مسجد کا نام سمیہ بنت
خیاط کے نام پر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد کے لیے ایک خاتون کا نام اس لیے منتخب کیا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک تعصب ہے۔ دفتر میں ایک مسلمان کولیگ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے قیصر کی اسلام میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ قیصر نے گلوکاری جاری رکھی اور کامیابی بھی حاصل کی، لیکن وہ اسلام میں دلچسپی بھی لیتے رہے اور آن لائن معلومات تلاش کرتے رہے۔ سن 2007 میں ان کا مصر میں ایک مسلمان مبلغ سے رابطہ ہوا جنہوں نے ان کو کتابیں بھیجی اور یہیں سے قیصر کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ سن 2014 میں قیصر نے حج ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تبدیل کرنے والا تجربہ تھا۔ انہوں نے پہلے ہی موسیقی اور شراب کو ترک کر دیا تھا۔ مسجد کے ساتھ قیصر نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مرکز بھی قائم کیا ہے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہپ ہاپ موسیقی میں ان کے ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وفاق المدارس العربیہ کے تحت ضمنی امتحان کا آغاز، ملک بھر میں 261 امتحانی مراکز قائم۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ضمنی امتحان کا آغاز آج 31 مئی بروز منگل سے ہوا۔ میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس مولانا طلحہ رحمانی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مجموعی طور پر 40,440 طلبہ و طالبات کے لیے ملک بھر میں 261 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جس میں طلبہ کی تعداد 16,306 اور طالبات 24,134 ہیں۔ طلبہ کے لیے 102 اور طالبات کے لیے 159 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ روزانہ 2 پرچے ہوں گے، صبح 8 بجے سے 11 بجے تک اور دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک۔ واضح رہے کہ وفاق المدارس کے تحت مارچ کے مہینے میں سالانہ امتحانات میں لاکھوں طلبہ و طالبات نے شرکت کی تھی، جس میں مکمل ناکام اور منتخب لازمی پرچوں میں فیل ہونے والے طلبہ و طالبات کے لیے ضمنی امتحان لیا جاتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حنیف جالندھری نے استاذ حرم مکی مولانا محمد مکی حجازی کے فرزند شیخ محمد عارف کی رحلت پر مسنون تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم مولانا شیخ محمد مکی حجازی کے غم میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر کے اس حصے میں اکلوتے بیٹے کی جدائی بلا شبہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ رب العزت اس موقع پر مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائیں۔ مولانا جالندھری نے ملک بھر کے اہل مدارس اور مدارس کے ائمہ و خطباء کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وہ شیخ مکی حجازی کے صاحبزادے مولانا محمد عارف کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اسرائیل کا دورہ کرنے پر پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن برطرف۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کا دورہ کرنے والے پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن احمد قریشی کو آف ایئر اور برطرف کر دیا ہے۔ پیر کو ایک بیان میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اینکر پرسن اپنی ذاتی حیثیت میں اسرائیل کے دورے پر گئے تھے۔ وزیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطین کی حمایت میں پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس ضمن میں دفتر خارجہ پہلے ہی وضاحت جاری کر چکا ہے کہ پاکستان سے کوئی اسرائیل نہیں گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان سے پہلی حج فلائٹ 1 ہفتے کی تاخیر سے اتوار کی رات روانہ ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے سیکریٹری آفتاب درانی نے کہا کہ سعودی حکام کی ہدایت پر روڈ ٹو مکہ کی پہلی پرواز 5 اور 6 جون کی درمیانی شب اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ عازمین حج کو پروازوں سے متعلق اطلاع بذریعے ویب سائٹ اور موبائل میسج کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل حج آپریشن کی فلائٹ کے لیے 31 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا۔ ادھر ایک تیسری خبر میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے دورے کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا یہ ترکی کا پہلا دورہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ واضح رہے کہ رواں برس پاکستان اور ترکی کے سفارتی تعلقات کو 75 برس مکمل ہوئے ہیں۔ دونوں سربراہان مملکت مشترکہ طور پر سفارتی تعلقات سے متعلق لوگوں کی تقریب رونمائی میں شریک ہوں گے۔ ترک وزیر خارجہ اور وزیر صحت بھی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ یورپی یونین کی روسی تیل پر نئی پابندیاں، یوکرین کے لیے 9 ارب یورو امداد۔
यूरोपीय यूनियन ने रूस पर माशी पाबंदियों को वुसअत देते हुए उसके 90% तेल की दरामद पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है, जबकि रूस के अहम बैंक को स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से भी निकाला जाएगा। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के नुमाइंदों की ब्रसेल्स में मुलाकात के दौरान हंगरी के साथ समझौता तय पा गया है, जिसके बाद रूस को यूक्रेन पर हमले की सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की बातचीत के बाद होने वाले समझौते में कहा गया कि पाइपलाइन के जरिए यूरोप पहुंचने वाले तेल को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया जाता है, क्योंकि इससे कबल हंगरी ने खदशा जाहिर किया था कि अगर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई तो उसकी मईशत तबाह हो जाएगी। उधर एक दूसरी खबर में पाकिस्तान ने यूक्रेन की दरख्वास्त पर दूसरी बार इमदादी सामान रवाना कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाक फिजाइया के खुसूसी C-130 तैयारे से 7.5 टन इमदादी सामान यूक्रेन पहुंचाया जाएगा, जिसमें खाने पीने की अशिया, अदवियात और तिब्बी सामान शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया इमदादी सामान का दूसरा जहाज 3 जून को 7.5 टन इमदादी सामान लेकर यूक्रेन जाएगा। एक तीसरी खबर में ब्राज़ील में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान होने वाली शदीद बारिश के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से अब तक 44 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शिमाल मशरक़ी ब्राज़ील में आने वाले इस सैलाब से ब्राज़ील के 2 बड़े शहर मुतासिर हुए हैं, जबकि ये गुज़िश्ता 5 माह के दौरान ब्राज़ील में आने वाला चौथा बड़ा सैलाब है। इलाकाई तरक्की के वजीर का कहना है कि 29 मई तक रियासत पर नामबोको में 44 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 56 अफराद लापता हैं। इसके अलावा 25 अफराद ज़ख्मी हैं, 3957 अफराद बेघर हैं और 533 अफराद नक़ल मकानी कर चुके हैं। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहज़ा फरमाने पर शुक्रिया। वीडियो में कोई चीज़ पसंद आई हो तो बराए करम लाइक के बटन को प्रेस फरमा दें। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज के इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।